نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے مرکزی امیر کے طور پر میں ختم نبوت چینل پر آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ 15 روزہ ختم نبوت کے درس کے حوالے سے میں دوبارہ سے آپ کی سکرین پر موجود ہوں، اور آج میں نے ایک منفرد موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں مرزائی احمدی جو ذریت ہے ان لوگوں نے جس کمال ہوشیاری اور کمال مکاری کا مظاہرہ کر کے 2 نمبری کرنے کی جو کوشش کی ہے، اور سادہ لو مسلمانوں کو انہوں نے جو پھسلانے کی ناکام کوشش کی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے مرزائیوں کے سامنے بھی میں ایک روڈ میپ رکھوں گا اور ان کو بھی دعوت اسلام دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ انہیں بھی اوریجنل تبلیغ تاکہ ان تک بھی پہنچے اور انہیں بھی اسلام کا اصل چہرہ ان کے سامنے ہو۔ جو مرزائی آج ہیں انہیں مختلف طریقے سے ہیلے بہانے سے انہیں قائل کر کے یا انہیں پھسلا کے یا انہیں لالچ دے کر کسی بھی طریقے سے ان کو راہ راست سے بھٹکایا ہوا ہے۔ ہم یہ کامل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ان تک تبلیغ ہماری پہنچے اور ان تک ہماری آواز پہنچ پائے تو وہ لوگ یقیناً ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی برائی پر جم جائیں، بلکہ مجھے امید واثق ہے کہ وہ حق کے متلاشی ہوں گے اور انہیں ہونا بھی چاہیے۔ بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں تقریباً 100 سے زائد آیات مقدسات میں ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے، ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز عنقریب ہماری ایک کتاب بھی آ رہی ہے، آیات ختم نبوت، اس میں آپ کو تفصیل بھی ملے گی۔ آج میں صرف ایک آیہ مقدسہ کے حوالے سے بطور خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے آخری ہیں۔ اس میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں پھر آگے گفتگو کو لے جاتا ہوں اور آپ کو مرزائی ذریت کی 2 نمبری اور ان کی مکاری پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام نامی اسم گرامی شریف کا استعمال کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر اللہ نے یاسین کہہ کے ارشاد فرمایا، اللہ نے طٰہٰ کہہ کے ارشاد فرمایا، اللہ نے یا ایھا النبی کہہ کے ارشاد فرمایا۔ مختلف القابات اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے، لیکن اس آیہ مقدسہ میں جو ختم نبوت کا جس میں واضح بیان ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام استعمال فرمایا، اور اس ذاتی نام کی ایک وجہ ہے، وہ بھی عرض کروں گا۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں۔ یہاں طفل کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مردوں میں سے کسی بھی مرد کا میرا محبوب باپ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آپ کے 3 بچوں میں سے کوئی بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ بڑی واضح انفرادیت اللہ نے بیان فرما دی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام بھی ارشاد فرما دیا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ کیسا رسول ہے؟ جو ہی وصال ہوا تو اس کے بعد ان کی رسالت ختم ہو گئی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ مرزائی برادری کو یہ سوچنا چاہیے،
اور تمام مرزائی ذریت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ مفہوم یہ ہے کہ محبوب تم انہیں کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قیامت تک جو بھی بندہ اس دنیا میں آئے گا اب اس کے رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ رسول ایسا ہے کہ جس کی رسالت نہ ختم ہونے والی ہے، قیامت تک اس کی رسالت چلنے والی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور چوتھی بات وخاتم النبیین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نبی ہیں کہ جو تمام نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اس خاتم النبیین کی تفسیر مرزا قادیانی کی بات اگر ہم مانیں گے تو ضرور ہم راہ سے پھسل جائیں گے، اس لیے کہ وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور مفسر یا کسی اور محدث کی بات مانیں گے، کسی اللہ کے ولی کی، تو میں اس سے بہت بڑی بات کرنے والا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، وہ زبان کہ جس زبان سے صرف وہ جاری ہوتا ہے جو اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتم النبیین کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں سے آخری ہوں، اور کیسا کہ جو جس پر بھی مہر لگائے گا تو وہ نبی بن جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ساتھ ہی اس کی آپ نے خود تفسیر بیان فرما دی کہ لا نبی بعدی، نبی آخری ایسا ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اب یہ سارے راستے بند ہو گئے، یہ 5 نقطے اس میں سے ہیں۔ اب مرزائیوں کو راستہ نہ ملا۔ مرزا قادیانی کو جب M.A بٹلر ملا تو اس نے سیالکوٹ کی کچہری میں جب اسے پھسلانے کے لیے مکمل ایگری کیا تو اس کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں تھا، چونکہ پچھلے پروگرام میں یہ واضح کر چکا ہوا ہوں کہ اس کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اس سے واضح ہے اس آیہ مقدسہ سے اور سرکار کی احادیث مبارکہ، کئی ایک احادیث مبارکہ ہیں جو ختم نبوت کی تفسیر میں ہیں۔ یہاں سے تو دروازہ بند۔ رسول بھی ایسے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے، جو قیامت تک آخری شخص کے لیے میرے آقا ہی رسول ہیں، ایسے رسول۔ اب M.A بٹلر نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ مرزا قادیانی کو لالچ دیا، اور مرزا قادیانی نے سمجھا کہ شاید یہ امت بڑی بولی بالی اور سادہ سی ہے تو یہ میرے آرام سے میرے چنگل میں پھنس جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ، علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام، ان سب نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا اور مرزا قادیانیوں کو ناکوں چنے بھی چبوائے۔ اب اس کی ذریت نے مرزا قادیانی کی چند جو کتابیں تھیں ان کا سہارا لے کر تو آگے انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو ورگلانے کی جو کوشش کی وہ پیش کرتا ہوں۔ ختم نبوت پر بھی ان لوگوں نے اتنا فوکس نہ کیا، بے شک انہوں نے کئی ایک ایسی باتیں کی جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس کس پر رکھا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام اس میں گرامی استعمال ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں رب کتنی شان والا اور کتنے کمال وہ ہستی ہے، وہ ذات کریمہ ہے جو ہر شے کو جاننے والی ہے، ہر شے کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر علم رکھنے والی۔ اس نے اس آیہ مقدسہ میں بطور خاص میرے محبوب کا نام استعمال کیا ہے تاکہ کوئی بھی یہاں پہ آ کے تو مکاری نہ کر سکے۔ آخری نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس پر علماء کرام نے، محدثین نے اپنی اپنی کتب میں بحث کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اب دوسرا محمد بنانے پر قادر ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے ہی کیے ہوئے باتوں کا رد نہیں کرتا، اس کے الٹ نہیں کرتا۔ اللہ سچا ہے، سچ کو پسند فرماتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کے کلمات تبدیل نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے کل کائنات میں سب سے زیادہ پیارا اپنے محبوب کو پیدا کر دیا، اب اس سے پیارا اللہ کی قدرت میں کوئی اور سچائی نہیں۔
یعنی کوئی اور ایسی وہ بناوٹ، وہ صورت ہی نہیں جس کو اللہ اب اپنے محبوب جیسا یا اپنے محبوب سے بالا کرے۔ تو یہ آخری اور سپرلیٹو ڈگری اور شاہکار تخلیق ہے جو اول ما خلق اللہ نوری سے چل کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بشری تک پہنچی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پیدائش کہہ دی، استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسا سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاطر العقل بندے سے کم نہیں ہے، دماغ کا علاج اسے کروانا چاہیے تھا۔ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اور کیا مکاری کی اور کس میں مرزائیوں کو اپنے چنگل میں انہوں نے پھنسا کے تو انہیں مرزائی بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز، یہ آپ کے سامنے ہے، جسے کلمۃ الفصل بھی کہتے ہیں۔ روحانی خزائن میں یہ موجود ہے، جو کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے لکھے ہوئے کتابیں اکٹھی کی ہیں، اس کو روحانی خزائن کا نام دیا ہے معاذ اللہ، جبکہ یہ شیطانی خزائن کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 130 ہے، اور یہ اس کی عبارت یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے چند لائنیں ایسی ہیں جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آپ نے اسے سکرین پر ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک عجیب نکتہ ہے کہ خطبہ الہامیہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے تعجب پر تعجب آتا ہے کہ بعض لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقا کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اپنی نسبت لکھتا ہے۔ اب دیکھنا خطبہ الہامیہ کی یہاں سے عبارت شروع ہو جاتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے۔ اہل اللہ سے اس کا مقام دور ہے، اور آگے عجیب بات سننا، حماقت پر حماقت اب سننا، قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے۔ اب ناظرین و قارئین، اب خود آپ تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو آپ کو ان کی مکاری اور بے وقوفی نظر آ جائے گی۔ عام آدمی کو اطلاع ہے اور اہل اللہ کو نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے وہ اہل اللہ کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ عام آدمی کو میرے آقا کی شانوں کا اتنا علم نہیں ہے۔ اب دیکھنا، یہ بات کر کے یہاں سے اپنی ساری چیزوں کی نفی کر کے اب آئیے کشتی نوح، جو یہاں صفحہ نمبر 130 میں نے کلمۃ الفصل کا ریویو آف ریلیجنز کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ اس طرح کشتی نوح صفحہ نمبر 56 میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اب اہل اللہ اس کو نہیں جانتے، اور عام آدمی یہ اس کا وہ چنگل ہے، یہ وہ اس کا وہ جال ہے، یہ وہ اس نے دانہ پھینکا ہے کہ مجھے صرف عام آدمی جانیں گے، اہل اللہ میری نفی کریں گے۔ حالانکہ اہل اللہ نے اس لیے اس کی نفی کی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، شریعت کی حدوں سے ٹکرانے والا ہے، ختم نبوت کے پر حملہ کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ان سب کی نفی کر کے تو عام آدمی کی طرف رغبت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اب خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 171 پر ہی اس کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ اور اسی خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 181 میں لکھا، یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے انڈر لائن جو لائنیں کی ہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے بار بار کر رہا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے اور ہم اس پر کاربند بھی ہیں۔ اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 181 میں لکھا ہے،
جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق نہیں رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ بھائی کہاں ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مرتبہ پیدائش ہوئی؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ پیدائش مبارک ہوگی تو ان کا وصال مبارک ہوگا، ان کی قبر مبارک کہاں ہوگی؟ تو جو پہلے سے ابھی ہیں پھر وہ جو دوسرے سے ابھی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ وہ گستاخی ہے جو نہایت غلیظ گستاخی مرزائی قادیانی کر رہے ہیں، اور اس پر تھوڑی سی آگے گفتگو بھی کرتا ہوں۔ آگے لکھا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے، یعنی جب سرکار پہلے جو آپ تشریف فرما ہوئے اصل جو آپ کی پیدائش مبارک ہے اس میں بنسبت ان سالوں کے 6,000 کے آخر میں آپ کی روحانیت اقوا اور اکمل اور اشد ہے۔ استغفر اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے وہ بات آج کے پروگرام کی وقت کی قلت کے اعتبار سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اب دیکھیے گا، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ہے ان کی دوسری بعثت مبارکہ۔ اب میں اسی کتاب کا صفحہ نمبر 139 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ ان تمام الہامات پچھلے صفحے پر 138 صفحہ پر الہامات اس نے اپنے ذکر کیے جو الہامات شیطانی ہیں۔ ان تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کو احمد کے نام سے پکارا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی بیعت لیتے وقت یہ اقرار لیا کرتے تھے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس یہ بات یقینی ہے کہ آپ احمد، اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف لکھا اپنی طرف سے تھے۔ اب یہ توجہ فرمائیں، انہوں نے یوں یہ چال بازی کر کے تو مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پیدائش کہا، اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ استغفر اللہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر کیسے ہیں؟ احادیث مبارکہ کا صرف مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہلکا سا صرف ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 14ویں کا چاند دیکھا اور ادھر میں نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ میں کبھی ادھر دیکھوں اور کبھی ادھر دیکھوں، پھر فیصلہ میں نے یہ کیا کہ اس سے زیادہ یہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ہی اس بات پر لے کر آئے ہیں، آپ نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی اس کے بچے بالغ ہوئے، جو آپ کے سامنے میں نے کتاب رکھی مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہوئی ہے، بالغ ہوا، مرد بنا، جبکہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میرا رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ مردوں کا باپ ہوا ہے، اس کی اولاد میں سے مرد ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے مثال ہے، یہ آنکھ سے کانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب و طاہر ہیں، اس کے کردار کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا میں تمام مرزائیوں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اور تمام عاشقان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام پر ہیں، اور یہ مرزائی جتنے بھی قادیانی ہیں صرف MA بٹلر اور برٹش گورنمنٹ کے تابع ہو کر صرف اور صرف مسلمان جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے، جتنی بھی ہماری اکثریت ہے، اس امت کو توڑنے کی کوشش میں ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اسلام کو آنچ نہیں آنے دیں گے، اور یہی تحریک تحفظ اسلام کا عزم ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے ختم نبوت چینل۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کی شان کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر۔